بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آب زمزم بابرکت ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اپنی قوم غفار سے نکلے، وہ حرمت والے مہینوں کو حلال سمجھتے تھے۔ مرزا بھائی انسی اور میری والدہ آئے اور اپنے ماموں کے گھر ٹھہرے۔ ہمارے ماموں نے ہماری بہت عزت کی اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ان کی قوم نے ہم سے حسد کیا، کہنے لگے، جب تم گھر سے نکلتے ہو تو انیس تمہارے گھر والوں کے پاس آ جاتا ہے۔ میرے ماموں آئے، ان سے جو بات کہی گئی تھی وہ ہم سے بیان کرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ نے جو اچھا سلوک کیا تھا یہ بات کر کے سارے پر پانی پھیر دیا۔ آج کے بعد ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم نے اپنے اونٹ لیے اور ان پر سوار ہو گئے۔ میرے ماموں اپنے چہرے کو کپڑے میں ڈھانپ کر رونے لگے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ کے سامنے آ گئے۔ انیس نے ہماری جیسی ایک سواری کے مقابلے میں فخر کا اظہار کیا۔ وہ دونوں کاہن کے پاس لایا تو اس نے انیس یعنی اس کی سواری کو اچھا قرار دیا۔ انیس ہمارے پاس ہماری سواری اور اس جیسی دوسری سواری لایا اور کہا، بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے 3 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا، کس لیے؟ اس نے کہا، ابو ذر غفاری۔ کہا، اللہ کے لیے۔ میں نے کہا، کس طرف رخ کر کے؟ اس نے کہا، جہاں میرا رب مجھے پھیر دیتا میں اسی طرف پھر جاتا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھتا، پھر جب رات کا آخری پہر ہوتا تو مجھے اس طرح خیال آتا کہ گویا میں چھپ گیا ہوں، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا۔ انیس نے کہا، مجھے مکہ میں کچھ کام ہے، میرے بعد خیال رکھنا۔ انیس مکہ گیا اور واپس آنے میں دیر کر دی۔ پھر جب وہ آیا تو میں نے کہا، تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا، میں مکہ میں ایک آدمی سے ملا جو تمہارے دین پر ہے اور اس کا گمان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ انیس نے کہا، لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں۔ انیس خود بھی ایک شاعر تھا۔ کہنے لگا، میں نے کہنوں کی بات سنی ہے لیکن وہ کہنوں والی بات نہیں کرتا۔ میں نے اس کا لام اصناف شعر پر لکھا لیکن وہ کسی بھی لحاظ سے شعر نہیں ہے، واللہ وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا، میرے بعد خیال رکھنا تاکہ میں مکہ جا سکوں اور دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے۔ میں مکہ آیا اور ان میں سے کمزور سے آدمی سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے تم صابی کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ صابی بے دین ہے۔ اہل مکہ مجھ پر پتھروں اور ہڈیوں سے ٹوٹ پڑے، حتیٰ کہ میں چکرا کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خون میں لت پت تھا۔ میں زمزم کے پاس آیا، خون دھویا اور اس کا پانی پیا۔ بھتیجے، میں 30 دن وہاں رکا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں تھا، لیکن میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے جسم پر گوشت چڑھ گیا اور میں نے کبھی بھوک محسوس تک نہ کی۔ پھر ایک چاندنی رات اہل مکہ میں جب لوگ سو چکے تھے، کوئی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا کہ ان میں سے 2 عورتیں آصاف اور نائلہ کو پکارنے لگیں۔ وہ اپنے طواف کے دوران میرے پاس آئیں تو میں نے کہا، ایک کا دوسرے سے نکاح کر دو۔ وہ اپنی بات سے باز نہ آئیں۔ پھر وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بغیر کنایت کیے آصاف اور نائلہ دونوں کے لیے لکڑی جیسا۔ وہ چیختی، چلاتی اور واویلا کرتی چلی گئیں اور کہتی کہ کاش ہماری جماعت ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نیچے اتر رہے تھے۔ وہ ان دونوں سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی، کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک صابی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے تمہیں کیا کہا؟ کہنے لگی، ایسی بات کہی ہے جو منہ سے نہیں نکالی جا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حجر اسود کا استلام کیا۔ آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلامی سلام کیا۔ میں نے کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، غفار سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ میں نے دل میں کہا، شاید آپ کو غفار کی طرف میری نسبت پسند نہیں آئی۔
میں نے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا، آپ کے ساتھی نے مجھے روک لیا۔ وہ مجھ سے زیادہ جانتا تھا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، تم کب سے یہاں ہو؟ میں نے کہا، 1 ماہ سے۔ تمہیں کون کھانا کھلاتا ہے؟ میں نے کہا کہ زمزم کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میں زمزم کا پانی پی کر موٹا ہو گیا، حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں پر ہو گئیں اور مجھے کبھی بھی بھوک کا احساس نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ بابرکت ہے اور کھانے کا کھانا ہے۔ ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آج رات مجھے اس کی مہمان نوازی کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور طائف کا منقع مٹھائیاں بھر کر لانے لگے۔ یہ وہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں کھایا۔ پھر میں کچھ وقت ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے کھجوروں والی سرزمین کی گئی ہے، میرے خیال میں وہ یثرب ہے۔ کیا تم میری طرف سے اپنی قوم کو پیغام دے دو گے؟ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نفع دے اور تمہیں اجر دے۔ میں انیس کے پاس آیا تو اس نے کہا، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا، یہ کام کیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ انیس نے کہا، مجھے تمہارے دین سے کوئی بے رغبتی نہیں، کیونکہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر ہم اپنی ماں کے پاس آئے تو وہ کہنے لگی، مجھے تم دونوں کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور آپ کی تصدیق کر دی ہے۔ پھر ہم سوار ہو کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان میں سے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کی امامت ایما بن رحزہ غفاری کروایا کرتے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ باقی آدھے لوگوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئیں گے تو ہم مسلمان ہوں گے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو باقی نصف لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر قبیلہ اسلم کے لوگ آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں جس طرح ہمارے بھائیوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفار کہ اللہ مغفرت کرے اور اسلم کو سلامت رکھے۔ حدیث نمبر 835، کتاب السلسلۃ الصحیحہ درجہ صحیح۔ ناظرین کرام، مزید اسلامک ویڈیو اور احادیث دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو۔ شکریہ۔